میں آس پاس اطراف سے جتنے بھی لوگ ہیں جو حقیقت میں اچھی تعلیم کے لیے کوشاں ہیں، میں ان سے التجا کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ اس سے اچھا ادارہ آپ کو نہیں مل سکتا ہے جہاں آپ کے بچوں کو دین کے ساتھ دنیاوی علوم پر بھی زور دیا جائے۔ میں آپ کے لیے ایک بات کہوں گا کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اور جو علاقائی لوگ ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ میں پورے مکمل اعتماد کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں آپ کے بچے انگریزی تو پڑھیں گے لیکن انشاءاللہ انگریز نہیں بنیں گے۔ میں بہت دیر سے بیٹھا ہوا ایک بات سوچ رہا تھا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کا شروع کا جو دور رہا ہوگا وہ کیسا رہا ہوگا، تو فوراً میرے ذہن میں ایک بات دستک دے رہی تھی کہ وہ دور رہا ہوگا، وہ انوائرمنٹ اگر رہا ہوگا، وہ ماحول اگر رہا ہوگا تو الغفران پبلک اسکول کی جیسا رہا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارے یہاں الغفران پبلک اسکول میں بچوں کا انعامی پروگرام منعقد ہوا، اور ہمارے درمیان جو تشریف لائے اس پروگرام میں مہمان خاص طور سے جناب دانش کمال سرگم صاحب، اسی طرح انجینئر اقبال نصر صاحب رانی پور سے، اور جناب مجاہد صاحب ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ ان لوگوں سے کچھ تاثرات لیا جائے اور آپ لوگوں کو سنایا جائے۔ تو ابھی دانش کمال سرگم صاحب ہیں جو ماشاءاللہ لمبا عرصہ کا تجربہ ہے، ان کو کئی اسکولوں کے یہ انتظامی امور کے ذمہ دار رہے ہیں۔ یہ اینگلو عربک اسکول میگھون میں کئی سال تک وہاں انہوں نے خدمت انجام دی، اور الحمدللہ ابھی ایک کامیاب ادارہ انسپائر ایجوکیشنل اکیڈمی کے نام سے علاقے میں ابھی وہ کھلتا ہوا پودا، دمکتا ہوا وہ پھول ابھی بن رہا ہے ہمارے علاقے میں۔ تو وہ ہمارے یہاں آئے اور انہوں نے وقت دیا، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کچھ ہمارے لیے کچھ کلمات اور کچھ تاثرات پیش کریں۔ سب سے پہلے تو آپ کا استقبال ہے ہمارے ادارے کا، یہ الغفران میڈیا سروسز کے نام سے یہ چینل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کا، اور یہ جو پلیٹ فارم ہے اس سے جو آپ لوگ گائے بگائے ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں، ناظرین جو لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں، تو یقیناً یہ بہت مبارک پہل ہے۔ مزید استقامت ہو، بس یہ چاہتا ہوں میں۔ آمین۔ اور یہ چینل پہ آپ کی نعت بہت پہلے، آج سے 7-8 سال پہلے اس چینل پہ آپ کی نعت وہ چل چکی ہے، اور وہ ماشاءاللہ بہت اپنے اس وقت یہ غیر معروف چینل تھا، اب تو ماشاءاللہ تقریباً 3000 سے زیادہ یہاں سبسکرائبر سب ہو گئے ہیں۔ تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج آپ اس چینل کے لیے انٹرویو دے رہے ہیں۔ تو آپ نے یہاں دیکھا بچوں کا انعامی پروگرام، تو کیا آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں یہاں کا نظام، یہاں کے بچوں کی تعلیم کے متعلق کچھ فرمائیے۔ یقیناً یہ تو پہلی بار میں نے دیکھا نہیں ہے، کئی بار دیکھنے کا، پرکھنے کا، سمجھنے کا موقع ملا ہے، اور اس کا پورا کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ آپ کو ہی جاتا ہے۔ میں آس پاس اطراف سے جتنے بھی لوگ ہیں جو حقیقت میں اچھی تعلیم کے لیے کوشاں ہیں، میں ان سے التجا کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ اس سے اچھا ادارہ آپ کو نہیں مل سکتا ہے جہاں آپ کے بچوں کو دین کے ساتھ دنیاوی علوم پر بھی زور دیا جائے۔ میں آپ کے لیے ایک بات کہوں گا کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اور جو علاقائی لوگ ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ میں پورے مکمل اعتماد کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں آپ کے بچے انگریزی تو پڑھیں گے لیکن انشاءاللہ انگریز نہیں بنیں گے۔ وہ ہندوستانی کلچر اور اسلامک کلچر اور شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی تعلیم جو بھی ہے وہ حاصل ہوگی، اور مکمل تربیت کے ساتھ یہاں پہ بچے کو رکھا جاتا ہے۔ مزید تاثر کی بات کریں تو میں لوگوں سے کیا کہوں، لوگ الحمدللہ ایکٹیو ہیں تعلیم کے لیے، ابھی
لیکن میں بہت دیر سے بیٹھا ہوا ایک بات سوچ رہا تھا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کا شروع کا جو دور رہا ہوگا وہ کیسا رہا ہوگا. تو فوراً میرے ذہن میں ایک بات دستک دے رہی تھی کہ وہ دور رہا ہوگا, وہ انوائرمنٹ اگر رہا ہوگا, وہ ماحول اگر رہا ہوگا تو الغفران پبلک اسکول کی جیسا رہا ہوگا. یہاں آنے کے بعد کوئی غلو نہیں, کوئی مبالغہ آرائی سے کام نہیں کر رہا ہوں. میں پوری ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بھی بہت کچھ یہاں آنے کے بعد سیکھنے کو ملا ہے, اور مزید ہم لوگ جو ہے نا ایک دوسرے سے سیکھ کر آگے کا جو کام ہے وہ کرتے رہیں گے. بعض لوگوں کا اعتراض ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ادارہ مدرسہ چل ہی رہا تھا اور مزید اسکول کی کیا ضرورت تھی, حالانکہ بہت سارے اسکول یہاں چل رہے ہیں. تو ہم نے تو ایک مشن کے ساتھ یہ شروع کیا کہ اسکول بہت سارے چل رہے ہیں, الحمدللہ یہاں قرآن کی تعلیم بہت اچھے انداز میں ہو رہی ہے. تو ہم نے دل میں یہ سوچا کہ بہت سارے اسکول چل رہے ہیں اور قرآن کی تعلیم کہیں اگر جزوی طور پر خانہ پوری کے لیے ہے بھی تو وہ اس انداز سے نہیں ہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ جہاں سارے سبجیکٹ اچھے انداز میں پڑھائے جاتے ہیں ہر اسکول میں, وہاں ایک سبجیکٹ قرآن مجید کا بھی اچھے انداز میں کیوں نہ ہو. اسکول کے بچے شاندار تلاوت کرنے والے کیوں نہ بنے, آخر وہ انجینئر بنے تو وہ بھی نماز پڑھانے والے کیوں نہ بنے, ڈاکٹر بنے تو وہ بھی ہمارے مصلی پر کھڑے ہو کر کے نماز کیوں نہیں پڑھائے. ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ ایک ڈاکٹر جنازے کی دعا نہیں جانتا, ایک انجینئر جنازے کی دعا کے لیے وہ اس کو یاد نہیں ہوتے. ایسا بالکل ہونا نہیں چاہیے. تو اسی غرض سے ہم نے یہ ارادہ کیا کہ اسکول یہاں کھولا جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کے اعتراضات, لوگوں کو تکلیفیں, بعض اسکول والوں کو بھی, یہ سب صحیح ہے یا ضرورت محسوس ہے کہ ایسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے, میں نے ایک بات کہہ دی ہے کہ یہاں بچوں کو انگریزی تعلیم تو دی جائے گی لیکن انگریز نہیں بنایا جائے گا. اس میں پورا جواب چھپا ہوا ہے. خیر, ان کے اعتراضات اپنی جگہ. میں ان کے ذہن میں ایک بات رکھ دوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ یہ اسکول نہیں ہے, یہ ایک تحریک ہے. اور یہ وہی تحریک ہے جس تحریک کو لے کر سر سید احمد خان لے کر اٹھے تھے, اور اس وقت بھی ان کے ساتھ نہ جانے کیسے کیسے خرافات اور نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں ان کے ساتھ لوگوں نے کی. تو یقیناً آج دنیا یاد کر رہی ہے, اور یہ ایک تحریک ہے, یہ وہی تحریک ہے جو مولانا منگری علیہ الرحمہ نے چلائی تھی. اس کا جواب آنے والے وقتوں میں لوگوں کو مل جائے گا. اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جو 6 مہینوں میں آپ لوگوں نے جو ترقی کی ہے, جو زمینی سطح پر آپ لوگوں نے اپنی پہچان بنائی ہے, اور علاقے سے وہ طبقہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ آپ سے جڑ رہے ہیں, یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے. تو یہ مبارکباد کے مستحق ہیں آپ لوگ کہ تعلیم کی رسی کو پکڑ کیوں نہیں لیتے, مٹھی میں زمانے کو جکڑ کیوں نہیں لیتے. یہ ناک جہاں جھک کے بھی ہو جاتی ہے اونچی, اس ناک کو اس در پہ رگڑ کیوں نہیں لیتے. یہ بالکل, یہ جو میں نے اشعار لکھے تھے یہ بالکل ایسے ہی ادارے کے لیے میں لکھنے, کیونکہ میں بھی ایک ادارہ چلا رہا ہوں, بہت کچھ دیکھتے ہوئے بہت کچھ چاہ کر بھی میں نہیں کر پا رہا ہوں, لیکن جو میری خواہش ہے, جو میری دلی تمنا ہے وہ یہاں میں دیکھ رہا ہوں, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. اس سے پڑھا ہوا بچہ یقیناً آنے والے وقتوں میں علاقے کے لیے بہت بڑا سرمایہ بنے گا, اور دنیا دیر تک یاد کرے گی اس ادارے کو بھی اور بچے کو بھی. بہت بہت شکریہ. ماشاء اللہ, آپ نے تو بہت بلند کلمات کہے. اللہ تعالیٰ واقعی میں اس لائق بنائے اس ادارے کو بھی, ہم لوگوں سے ویسی ہی بڑی خدمت لے جیسے جو علی گڑھ کے بانی ہیں ان سے لیا اور جامعہ ملیہ کے بانیوں سے لیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قبول کرے. اصل مقصد یہی ہے, علاقے میں اسکول کی بہت ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اسکول قائم کیے ہیں تو دوسرے اسکول کے بچے آ جا رہے ہیں. دل سے پوچھا جائے تو ہم یہاں کہہ رہے ہیں ابھی کہ ہمارے یہاں تنگی ہے, جو بچے جتنے آ رہے ہیں اتنے کے لیے جگہ اس حساب سے ابھی نہیں ہے. ہم نے سوچا تھا کہ علاقے میں جا کر کے باضابطہ تحریک چلائے, گاؤں گاؤں جا کر کے بچوں کو تیار کیا جائے, لیکن پھر ہم یہ سوچ کر کے رک گئے کہ ہمارے یہاں اتنا انتظام نہیں ہے کہ اتنے بچے اگر 150-200 آ جائیں تو یہاں اتنا انتظام نہیں ہے کہ ان بچوں کو ہم صحیح طریقے سے بیٹھنے کی جگہ اور تعلیم کا نظام کر سکے. تو جو بھی اسکول ہمارے علاقے میں چل رہے ہیں وہ چلیں اور اچھے انداز میں چلے. اور ہم تو کہتے رہتے ہیں, مشورہ دیتے ہیں, وہ ہمارے جو بھی دوست ہوں جو اسکول چلا رہے ہیں, آپ سے بھی سب سے ہم کہتے ہیں کہ آپ ابھی قوم کو, امت کو ضرورت ہے کہ 10-20 لاکھ لگا کر کے شاندار عمارت بنائی جائے, شاندار نظام دیا جائے اور تعلیم کا صحیح انتظام کیا جائے. ہم تو تڑپ رہے ہیں, ہمارے پاس انتظام ہوتا تو ہم کل کا کل وہ کام کرتے, لیکن ہم مجبوری میں جو ہم سے ہو پا رہا ہے وہ اپنے حصے کی دیا جو ہے وہ جلا رہے ہیں. اور آخر میں آپ سے
زحمت دیں گے کہ آپ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے کچھ آخری پیغام 2-4 شعر بھی آپ پڑھ دیں ترنم سے، تاکہ ہمارے ناظرین آپ کو اس شکل میں بھی سن سکیں، آپ کو انٹرویو کے طور پر بھی. جو روک دیا تم کر لیں کہ شخصیت اپنی محترم کیجئے اور ذکر شہ امم کیجئے. شخصیت اپنی محترم کیجئے اور ذکر شہ امم کیجئے. آپ کی سب دعائیں ہوں گی قبول، آپ کی سب دعائیں ہوں گی قبول. خشک آنکھوں کو پہلے نم کیجئے، خشک آنکھوں کو پہلے نم کیجئے اور ذکر شہ امم کیجئے اور ذکر شہ امم کیجئے. اور آخری شعر سماعت کر لیں، تھوڑا الگ سا شعر ہے، سماعت کر لیں. خشک آنکھوں کو پہلے نم کیجئے، خشک آنکھوں کو پہلے نم کیجئے. کہ جو ہے سرگم مریض دل اس پر، جو ہے سرگم، جو ہے سرگم مریض دل اس پر، آپ یاسین پڑھ کے دم کیجئے، آپ یاسین پڑھ کے دم کیجئے اور ذکر شہ امم کیجئے. ترقی چاہتے ہو تو پڑھاؤ اپنے بچوں کو، ترقی چاہتے ہو تو پڑھاؤ اپنے بچوں کو. پڑھا لکھا غریب اچھا ہے دولت مند جاہل سے. بہت بہت شکریہ. بہت خوب، ماشاءاللہ. بہت مشغولیت ہے دانش کمال سرگم صاحب، مختلف میدانوں میں یہ ابھی کام کر رہے ہیں، سوشل ورک بھی کرتے ہیں، اور اسکول ماشاءاللہ ان کا بہت بڑا چلتا ہے. ابھی وہاں بہت ضروری تھا جانا، لیکن ہماری گزارش پر انہوں نے یہ وقت مزید دیا اور ہمارے لیے رکے. آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ.